اور وہ ان کو نقصان پہنچائے گی۔ تنگ آ کر میں اپنے ماں باپ کو لے کر اپنے گرو یادیو کے پاس اس جنگل میں آ گئی۔ میرے گرو سمیت کسی بھی بڑے سے بڑے عامل تانترک کے پاس میری اس تکلیف کا حل نہیں تھا۔ میرے ماتا پتا کی خواہش تھی کہ میری شادی ہو جائے، مگر میں جانتی تھی کہ جب تک میری اس مشکل کا حل نہیں ہوگا میرے لیے شادی کرنا ناممکن ہے۔ اور پھر ایک ایک کر کے میرے ماں باپ میری شادی کا خواب لیے اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد میرے گرو یادیو کا بھی یہی دیہانت ہو گیا اور میں اس دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ یہی جگہ ہمیشہ کے لیے میرا بسیرا بن گئی۔ اور پھر ایک دن مجھے بھی موت نے آ لیا، میں مر گئی، مگر میں مر کر بھی نہیں مری۔ میں نے سوچا تھا کہ میں مر کر اس تکلیف سے نجات مل جائے گی، مگر مرنے کے کچھ دن بعد میں پھر یہاں آ گئی۔ یہاں میرا جسم تہہ خانے میں پڑا تھا اور میں اسے دیکھ رہی تھی۔ کوئی میرا انتم سنسکار کرنے والا بھی نہیں تھا۔ میں خود اس لیے نہیں کر سکتی تھی کہ مجھے آگ سے ڈر لگنے لگ گیا تھا۔ میں نے اپنے جسم کو جیسے تیسے اٹھا کر وہاں پہاڑ کے ایک کھوہ میں چھپا دیا۔ سرسوتی نے ایک طرف اشارہ کیا۔ آج پھر پونم کی رات تھی اور میری تکلیف شروع ہو گئی تھی، مگر عین اس وقت آپ کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میں آپ کی طرف متوجہ ہوئی اور آہستہ آہستہ میری تکلیف ختم ہوتی چلی گئی۔ سرسوتی کے لہجے میں حیرت اور خوشی کی ملی جلی سی کیفیت تھی۔ بابا رحیم سرسوتی کی بات سن کر دھیرے سے مسکرائے تھے۔ بیٹی، اس قرآن میں شفا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ کوئی اس کی طرف متوجہ تو ہو۔ یہ اپنے پڑھنے اور سننے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ بابا رحیم نے عقیدت سے کہا، بابا مجھے اس تکلیف سے نجات دلا دیں، مجھے مکتی دلا دیں۔ سرسوتی نے التجائیہ سے انداز میں بابا رحیم سے کہا، میں تنگ آ چکی ہوں اس تکلیف سے، اس بھٹکنے سے اور اس دنیا سے بھی۔ میں ہمیشہ کے لیے انسانوں سے دور جانا چاہتی ہوں۔ سرسوتی کے لہجے میں چھپا دکھ بابا رحیم بھی محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے اسے تسلی دی اور اس کے دکھ کا مداوا کرنے کی کوشش کریں گے۔ صبح ہونے کے بعد بابا رحیم گورکھپور واپس آ گئے اور شام ہونے سے پہلے پھر جنگل میں جا پہنچے تھے۔ گاؤں والے حیران تھے کہ بڑے بڑے جادوگر عامل ایک رات تو کیا 1 گھنٹہ بھی نہیں ٹک پائے۔ بابا رحیم کے پاس ایسی کون سی شکتی تھی کہ وہ رات بھر جنگل میں بھی رہے اور اب پھر واپس جا رہے ہیں؟ گورکھپور کے مسلمان جانتے تھے بابا رحیم کی اس شکتی کو۔ وہ شکتی طاقت کچھ اور نہیں، ان کا ایمان، عقیدہ اور خدا کی ذات پر بھروسہ تھا۔ یہ طاقت ہر مسلمان میں ہوتی ہے، مگر ہر کوئی اس طاقت کو استعمال نہیں کرنا جانتا۔ اس وقت تو محسوس کرنا ہو تو اللہ کی ذات پر بھروسہ اور توکل رکھیے اور اسی ذات سے ہمیشہ ڈرتے رہو۔ بابا رحیم لگاتار 3 دن تک جنگل میں جاتے رہے اور سرسوتی کی تکلیف کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ انہیں اپنے اللہ اور اس کے پاک کلام پر پورا بھروسہ تھا۔ ان کو یقین تھا اللہ پاک ان کا بھرم رکھیں گے، اور اللہ پاک نے ان کا بھرم رکھ لیا تھا۔ آج ان کو جنگل میں تیسری رات تھی۔ آدھی رات کے قریب وہ تلاوت میں مصروف تھی اور سرسوتی ان کے سامنے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ اچانک ہی وہ اٹھ کر ایک طرف جانے لگی۔ بابا رحیم تلاوت میں مشغول اسے دیکھے جا رہے تھے۔ وہ چند قدم دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے مڑ کر بابا رحیم کو مشکور نظروں سے دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ واضح تھی۔ پھر اس نے ہاتھ جوڑ کر بابا رحیم کو پرنام کیا، جیسے ان کا شکریہ ادا کر رہی ہو۔ اس کے بعد وہ پلٹی، 2-4 قدم چلی اور آسمان کی طرف۔ سرسوتی نے ایک بار پھر مسکرا کر بابا رحیم کو دیکھا اور دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ بابا رحیم کو دیکھتے دیکھتے وہ کچھ اور اوپر اٹھی اور پھر دھواں سا بن کر ہمیشہ کے لیے ہوا میں تللیل ہو گئی۔ بابا رحیم نے مسکرا کر اسے آخری بار دیکھا اور ہاتھ اٹھا دیا تھا۔ انہوں نے تلاوت مکمل کی اور مسکرا دیے۔ پھر انہوں نے 2 نفل بطور شکرانہ ادا کیے کہ اس بابرکت ذات نے ان کا بھرم رکھ لیا تھا، اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی واضح کر دیا تھا کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور اللہ ہی ہر شے پر قادر ہے۔ اگلے دن گورکھپور اور اس کے آس پاس کے گاؤں میں جشن کا سماں تھا۔ ان کی بہت بڑی پریشانی ختم ہو گئی تھی۔ بابا رحیم چند آدمیوں کو ساتھ لے کر ایک بار پھر جنگل میں اسی جگہ آئے تھے۔ ان کو وہاں تھوڑی سی تلاش کے بعد تہخانے کا سراغ مل گیا تھا۔ تہخانے میں ہڈیوں، ڈھانچوں اور لاشوں کا ڈھیر ملا تھا۔ بابا رحیم کو اچانک ہی کچھ یاد آیا تھا کہ وہ پہاڑ کی طرف گئے اور سرسوتی نے جس طرف اشارہ کیا تھا وہاں کھوہ تلاش کرنے لگے۔ کچھ دیر کی تلاش کے بعد ان کو ایک جگہ کھوہ کے آثار محسوس ہوئے۔ اس کے بعد
آگے پتھر لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے آدمیوں کی مدد سے وہ پتھر ہٹائے تو چھوٹی سی ایک کھوہ سامنے آ گئی۔ لگتا تھا جیسے یہ جگہ کئی 100 سال سے بند ہو۔ انہوں نے اللہ کا نام لے کر اندر قدم رکھا تو ان کی نظر سامنے پڑی چند انسانی ہڈیوں پر پڑی۔ یہ یقیناً سرسوتی کی ہڈیاں تھیں۔ انہوں نے اسے اسی طرح رہنے دیا اور باہر نکل کر کھوہ کو پتھروں سے پھر ویسے ہی بند کر دیا۔ شام کو بابا رحیم اجازت لے کر اپنے گاؤں واپس آ گئے تھے۔ اگلے ہی دن گورکھ پور اور آس پاس کے گاؤں سے کچھ لوگ بابا رحیم سے ملنے آئے۔ ان کے آنے کا مقصد اس شکتی کو حاصل کرنا تھا جو بابا رحیم اور دوسرے مسلمانوں کے پاس تھی۔ وہ مسلمان ہونا چاہتے تھے۔ بابا رحیم نے اللہ کا شکریہ ادا کیا اور ان کو کلمہ پڑھ کر مسلمان کر دیا۔ پھر اکثر بیشتر یہی ہونے لگا۔ آس پاس کے گاؤں سے کچھ نہ کچھ لوگ مسلمان ہونے کی خواہش لے کر بابا رحیم کے پاس آ جاتے تھے اور ایمان کی دولت لے کر واپس جاتے تھے۔ پھر یہ سلسلہ بڑھتا گیا۔ گاؤں کے گاؤں مسلمان ہونے لگے۔ یہ سب صرف ایک اچھے مسلمان مومن انسان کی وجہ سے تھا۔ بابا رحیم کی وجہ سے جنہوں نے ان کو دیکھا یا ان کے بارے میں سنا وہ ضرور متاثر ہوا، اور مسلمانوں کو ہونا بھی ایسے ہی چاہیے کہ دوسرے مذاہب کے لوگ اسے دیکھیں تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ بے شک اسلام ہی کامل دین ہے اور یہی بہترین مذہب ہے۔ تو ویورز، آپ کو میری آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی آپ لوگ مجھے لازمی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور میری آئندہ آنے والی نیو ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے گا۔